اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. حطوا رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کتاب میں طرح طرح سے اپنے بندوں کو کامیابی کے ذریعے اور راستے پیش کیے. کیونکہ حضرت انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. اس کامیابی کے لیے عام اعلان جو خدا نے کیا وہ یہ ہے کہ ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا. یہ وہی آیت ہے قرآن مجید کی جو ہر رات کو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. سورہ نبا کی 31ویں آیت، چیپٹر 78 ورس نمبر 31. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا. بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام فوز ہے. اب جہاں جہاں قرآن میں پروردگار عالم نے فلاح کی، نجاح کی، فوز کی بات کی ہے، اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اے بندہ، تیرا معبود، تیرا پروردگار تجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو کیسے اپنی زندگی میں مقام فوز تک فائز ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے کئی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. سرسری طور پر اس کی ہم تعداد کر لیتے ہیں. پہلی بات ہم نے یہ بیان کی کہ اگر کامیابی چاہیے خشیت پروردگار ہونا چاہیے. دوسری بات، اگر کامیابی چاہیے اطاعت پروردگار اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے. تیسری بات ہم نے یہ پیش کی کہ خدا نے کہا اے مسلمان اگر کامیابی چاہے تو ایمان بعمل ہونا چاہیے. چوتھی بات ہم نے یہ بیان کی کہ خداوند کریم نے جہاں جہاں فوز کی بات کی ہے وہاں وہاں سچائی کی بات کی ہے. اس کے بعد پانچویں بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ خداوند کریم نے صبر کرنے والوں کو بھی اولئک هم الفائزون کا لقب دیا. گویا صبر سے بھی بندہ اپنی زندگی میں فوز تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد چھٹی بات ہم نے ساتھ میں مل کر گفتگو کی کہ خداوند کریم نے اپنے آپ کو کہا بندہ عذاب سے تو بچا لے، اور عذاب کے سامنے اگر کوئی ڈھال ہے، کوئی شیلڈ ہے تو وہ ہے استغفار. یعنی اے خدا کے بندے تو اپنی زندگی میں استغفار کرتا رہے تاکہ تجھے کامیابی مل سکے. اس کے بعد خداوند کریم نے ہمارے سامنے کیا پیش کیا؟
رحم دیلی، رحمت کو اپنے پاس لا، رحمت کا تو حقدار بن تو گویا تو کامیاب کہلائے گا۔ اور آخر میں ہم نے کیا بات کی کہ اے خدا کے بندے، اگر تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے تو گویا یہ کہا جائے گا کہ تو کامیاب ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اگر ہم سے پوچھا جائے، اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم تو پلے بڑے ہوئے ہیں جنت کی باتوں میں، جنت ہمارے یہاں مفت میں بٹتی ہے اور سب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ سب کو خداوند کریم انشاءاللہ تعالی جنت نصیب کرے۔ واہ، آپ کی الہی میں نکلی، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہماری رگ میں ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے ایک سوال کروں، کیا جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ مہدی، کیا جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ہم حسین کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حسین مظلوم کا کام، حسین مظلوم کا لقب، حسین مظلوم کو سند دی ہے کس نے؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کا قول ہمارا جانا پہچانا ہے، نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ یہاں پر تھوڑی گفتگو میں ہم رکیں گے، یہ حدیث کو کیسے ہم کو سمجھایا گیا ہے اور اس حدیث کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم نے کہا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جو جنت میں پہنچ جائیں گے نا ان کے وہ سردار ہے۔ ایک یہ اہل کا پہلا ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اہل کا آپ کی ہماری اردو میں بھی ہے۔ جیسے اگزامپل میں یہ کہوں کہ منہاج بھائی ممبر اوپر جانے کے اہل ہے، بولتے ہم نہیں اردو میں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہل ہے، یعنی اہل کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ قابل ہے نا، کہ منہاج بھائی ممبر پہ جانے کے قابل ہے۔ اب دیکھیں وہی ترجمہ کو اب سوچئے کہ جب نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین ان جوانوں کے سردار ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہوں گے۔ اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم سب جائیں گے، ایک تو انشاءاللہ تعالی، دوسری بات ہم نے یہ سمجھ رکھی ہے کہ یہ حدیث ہمارے لیے آئی ہے، نہیں جو جنت میں جانے کے اہل ہوں گے اس کے لیے یہ حدیث آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب سوال ہم نے یہی پوچھا تھا کہ جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے جہاں پر حسین کا نام آ گیا ہو، جہاں پر حسن کا نام آ گیا ہو، نبی کریم کا نام بھی آپ کو شاید ہے کہ نبی کریم کا کیوں کچھ نہیں پڑھا مولانا، آپ نے پڑھ ہی دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ موضوع سب آپ کے ذہن عالی میں ہوگا، واپس سب بیان کرتا ہوں۔ خشیت پروردگار، اطاعت اللہ اور اس کا رسول، ایمان بالعمل، اس کے بعد سچائی، اس کے بعد صبر، اس کے بعد استغفار، اس کے بعد رحم دلی، اس کے بعد جنت، یہ سب پوری لسٹ آپ کے سامنے آ گئی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ نبی کریم نے کہا دونوں انگلیوں کو دکھا کر، یہ دونوں انگلیوں کو ساتھ میں لگا کر، یہی اشارہ روایت میں ہے کہ نبی کریم نے یہ والی انگلی اور یہ والی انگلی دونوں کو ملا کر یہ بھی اس بات کو بیان کی اور کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کے برابر، ان دو انگلیوں میں جتنی نزدیکی ہے اتنی نزدیکی کے ساتھ جنت میں یتیم کا کفیل
میرے ساتھ ہوگا، یعنی رسول کی بات بھی جنت والی۔ تو اب سوال یہی ہے، کیا جنت سے کوئی اور بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو سکتی ہے؟ آپ ہاں کہہ رہے تو کون سی ہے؟ جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ خدا کا جواب آئے گا، اے خدا کے بندے تو مورکھا ہے، تو جنت کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میرے یہاں جنت سے بھی اور بہتر کامیابی ہے، اس کے پیچھے دوڑ تو خود بخود جنت مل جائے گی۔ اعلان سنیے، پروردگار عالم نے سورہ توبہ، قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ، ہم تو 72 شہیدوں کو ماننے والے ہیں، چیپٹر 9 ورس نمبر 72، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ آیت صحیح ہے مناج بھائی؟ وہی آیت ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ قرآن ہے مسلمان، خدا نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جنت سے آگے بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت سے بھی بہتر ہے، اور وہ چیز وہ بھی کامیابی کی ایک دلیل ہے۔ اعلان کیا ہوا؟ خداوند کریم نے صاحبان ایمان مرد کو، صاحبان ایمان عورت کو جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اچھے ٹھکانے، اچھے گھر بھی عنایت کرے گا جو جنت عدن کے اندر ہوگا۔ اور اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ارے یاد رکھنا، یہ جنت کی جو باتیں ہیں، جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی جو باتیں ہیں، جنت کے نیچے نہر جاری ہونے کی جو باتیں ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر اس سے اکبر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی رضامندی جنت سے بھی آگے ہے، اور یہ حقیقت میں فوز عظیم ہے۔ اب اللہ کی رضامندی کہ میرا معبود آ جائے نا تھانی بھائی، بہت جگہ ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو خداوند کریم نے کیا کہا؟ کہا ہے مسلمان، جنت درکنار، جنت سے بھی آگے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اتنی بات ہے، 3 آیتیں یا 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آپ بتائے گا کہ ان چاروں آیتوں میں کون سی چیز آئی ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 72۔ آگے آئیے سورہ بینہ، قرآن مجید کا 98واں سورہ، چیپٹر 98، اور آیت کا نشان ہے 7 اور 8۔ مجھے پتا ہے کہ آپ آج فیل ہونے والے ہو۔ ایک ہوتا ہے کامیابی ہمارا موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھیے گا آپ کیا ہونے والا ہے۔ کل ڈرامہ کیا تھا نا، کل ڈرامہ کیا تھا، آج واپس کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج آپ فیل ہوں گے۔ سنیے، آپ اس موبائل کا سہارا مت لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سنیے، خداوند کریم نے کہا سورہ بینہ آیت کا نشان ہے 7، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالحات کو انجام دیا، ٹھیک؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کون؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیتے، اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک، فیل ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خشی ربہ، یہ کس کے لیے ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ذالک لمن خشی ربہ، جس سے خدا راضی اور جو خدا سے راضی، یہ ان کو یہ مقام ملے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی خشیت رکھتا ہوگا۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ 2۔ تیسری پڑھ دیتا ہوں جو پچھلی مجلسوں میں آئی تھی، سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 119۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ آیت تو آپ کو پتہ ہے، خدا کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی، ان کے لیے جنت ہے جس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہنے والے ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا راضی اور جو خود خدا سے راضی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ حقیقت میں فوز عظیم ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی مہدی؟ 3۔ چوتھی سنیے، سورہ فجر، قرآن مجید کا 89واں سورہ، آیت کا نشان ہے 27، 28، 29، 30۔ پہچانی آیت، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف واپس پلٹ آ۔ کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو بھی خدا سے راضی اور تیرا خدا بھی تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب ان چاروں آیتوں میں آپ نے کیا سنا؟ کون سی چیز بار بار آتی ہے؟ بولیے جی، رضایت پروردگار، اور اس کے ساتھ اور کیا آتا ہے؟ جہاں جہاں رضا الہی کی بات آتی ہے، جہاں جہاں خوشنودی پروردگار کی بات آتی ہے، جہاں جہاں خدا کو خوش کرنے کی بات آتی ہے، وہاں کیا آیا؟ چاروں آیتوں میں واپس پڑھ دیتا ہوں۔ ہر جگہ جہاں جہاں اللہ کے رضوان کی بات آئی، وہاں جنت کی بھی بات آئی۔ یعنی اے مسلمان، تو دھوکے میں مت رہنا، اگر جنت چاہیے تو بلا رضا الہی کو نہیں مل سکے گی۔ خدا نے جہاں جہاں جنت کی بات کی ہے، وہاں رضوان کی بات کی ہے، اپنی رضامندی کی بات کی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اے خدا کے بندے، اگر تجھے جنت چاہیے تو جنت میں جانے کے لیے خدا کی رضامندی چاہیے۔ خدا کی رضامندی کے بغیر جنت کبھی نہیں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جنت سے بہتر اور اعلیٰ درجہ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ کیا ہے؟ رضا الہی۔ اب خدا کو راضی کیسے کیا جائے؟ ہاں، خدا کو راضی کیسے کیا جائے؟ ہمارے سامنے جو بیان کیا جاتا ہے، کیا ہم نے کبھی سنا یا سوچا کہ میں اپنے پروردگار کو کس طرح سے خوش کر لوں، کس طرح سے میں راضی کر لوں؟ عجیب معاملہ ہے۔ میرے آپ کے ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے پاس اپنا ایک صحابی حج میں آیا ہے، جس کا نام تاریخ نے روایتوں میں علی ابن طاہر لکھا ہے۔ وہ مکے میں آیا حج کرنے کے لیے، حج سے جب فارغ ہو گیا تو کہا اپنے امام کی ملاقات کر لو، مدینہ آیا۔ کس کے پاس آیا؟ ساتویں امام کے پاس۔ سلام و دعا کے بعد کہنے لگا، کہا فرزند رسول میری تھوڑی ایک پریشانی ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا مولا میں رئی کا رہنے والا ہوں، مطلب ایران، اور ہمارا جو صوبہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارا جو انچارج ہے، ولی ہے، وہ ہم سے بلا وجہ جرمانے وصول کرتا ہے، یعنی ٹیکس جو بھرنے کہتا ہے، بلا وجہ وہ ہم سے وصول کرتا ہے،
اور اس کی وجہ سے ہم قرضدار ہو گئے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں بھر پا رہے ہیں، اس لیے مولا آپ کچھ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا وہ جو ٹیکس والا ہے نا وہاں رئی میں، وہ آپ کا شیعہ ہے، وہ آپ کا شیعہ ہے، اس لیے شاید اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے گی۔ ساتویں امام نے کہا ایک کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ۔ ساتویں امام نے ایک کاغذ پہ خط لکھا اور کہا بسم اللہ اعلم ان للہ تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ الا من اسدی الی اخیہ معروفہ او نفسہ عن کربتہ او ادخل السرور فی قلبہ ھذا اخوک والسلام۔ 3 سطریں ساتویں امام نے لکھی اور کہا یہ خط لے کر ان کو دے دینا۔ امام نے کیا لکھا؟ کہا بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ پھر کہا اعلم، جان لو کہ خدا کا جو عرش ہے نا اس کے نیچے خدا نے ایک ایسا سایہ رکھا ہے کہ جس کے نیچے کوئی نہیں آ سکتا، وہی آئے گا اس سائے کے نیچے کہ جو کبھی اپنے بھائی کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی معروف کا کام کیا، کوئی اپنے بھائی کے لیے خدمت کو انجام دیا، یا وَنَفَّسَ كُرْبَتَهُ عَنْ، یا اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کیا، یا اپنے بھائی کے دل میں خوشی پہنچائی، تو قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے ذل کے اہل ہوگا، اس کے لائق ہوگا۔ اس کے بعد امام نے کہا ھذا اخوک، یہ تیرا بھائی ہے، والسلام۔ اتنا خط لکھنا تھا۔ حدیث بھولیے گا مت، یہ ساتویں امام نے لکھ کر دیے اپنے صحابی کو، علی ابن طاہر کو۔ علی ابن طاہر کہتا ہے کہ امام کی زیارت کے بعد میں واپس اپنے ملک میں گیا اور جا کے وہ خط جو ہمارا گورنر تھا اس کے سامنے پیش کیا۔ جب میں نے پیش کیا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ ایسے ٹیکس میں وصول نہیں کروں گا کہ جو ناحق ہے۔ کام ہو گیا۔ علی ابن طاہر کہتا ہے کہ میرا کام تو ہو گیا، لیکن میں مدینہ سے بہت دور رہتا ہوں، میرے امام کو کیسے بتاؤں کہ کام ہو گیا ہے؟ بہت سوچتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مجھے امام کی ملاقات نصیب کی۔ اور جب میں ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام میں پہنچا تو سلام کے بعد فوراً میں نے مولا کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا فرزند رسول یا ابا الحسن لقد سرنی، مولا آپ نے جو خط دیا تھا نا، جب میں نے ان کو یہ خط دے دیا تو وہ آدمی لقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ امام نے کہا قال سرک فحسب، تو کیا سمجھتا ہے علی ابن طاہر، انہوں نے تجھے خوش کر دیا، فحسب، بس تجھے خوش کر دیا۔ امام نے کہا واللہ لقد سرنی وسر امیر المؤمنین علی وسر جدی رسول اللہ محمد، صلوات پڑھے۔ تو کہتا ہے انہوں نے تجھے خوش کر دیا اور بس؟ خدا کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک مومن کو خوش کیا ہے، اس لیے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ساتویں امام کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی خوش کیا، علی کو بھی خوش کیا، نبی کریم کو خوش کیا، اور پھر دوبارہ قسم کھائی اور کہا واللہ لقد سر اللہ عز وجل فی عرشہ، بلکہ انہوں نے خداوند کریم کو خوش کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا
کہ اے خدا کے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا پروردگار تجھ سے خوش ہو جائے، تیرے پاس رضا الہی آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے سے راضی ہو جائے، تو تیری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو خوش کر اور رکھ۔ اگر تو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا تو جا کے اللہ کی رضایت یا اللہ کی رضا تیرے شامل حال ہوگی۔ اب اذیت کی بات آ گئی ہے تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی 56ویں آیت میں ہم کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ 56ویں آیت میں کچھ دنوں پہلے ہماری باتیں ہوئی تھی، کون سی؟ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ تو سب کو پتا ہے یہ والی آیت، ہاں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد والی آیت کبھی پڑھی؟ کسی نے سنائی کہ میرے اور آپ کا پروردگار ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ ارے جس نے اللہ و رسول کو اذیت پہنچائی، خداوند کریم کی طرف سے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن جہنم یا عذاب کو تیار رکھا ہے۔ اللہ کو اذیت، رسول کو اذیت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا و رسول کے احکام کو اگر میں نے اپنے پیروں سے کچلا، شریعت کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا، تو کیا میں اپنے اللہ یا نبی کو خوش کروں گا؟ کیا میں اپنے اللہ اور نبی کو اذیت نہیں پہنچاتا؟ یہ اللہ اور رسول کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد بھی آیت ہے 58ویں، وہاں پر خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فقط اللہ اور رسول کو اذیت کی بات نہیں کی، کس کی بات کی ہے؟ اور آپ کو یاد ہے مناج بھائی؟ 58ویں آیت، چیپٹر 33 ورس نمبر 58، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جنہوں نے مومن حضرات اور مومنات کو اذیت پہنچائی، اور وہ بھی بغیر قصور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فقط احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا صاف گناہ ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں کہ جب بندہ اپنے جیسے بندے کو اذیت پہنچاتا ہے تو خدا خوش ہوگا؟ خدا کی رضامندی کیسے مجھے ملے گی؟ ہم نے بیان کر لیا، جنت سے آگے کامیابی اگر لینی ہے تو خدا بند کریم کو راضی کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لوگوں کو خوش کرنا، اپنے جیسے انسانوں کو خوش کرنا، اس میں کیا رکھا ہے؟ خدا کی رضا رکھی ہے۔ اور یہ بات کوئی شیخ معیز کی طرف سے نہیں، ابو حمزہ الثمالی نام سنا ہے آپ نے نا؟ وہ بیان کرتے ہیں ابو جعفر سے، اور آگے جا کے وہ کہتے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا ہے من سر مؤمنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ۔ جس نے بھی کسی مومن کو خوش کیا، گویا نبی نے کہا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کیا۔ کسی مومن کو خوش کرنا، اس میں اللہ کی کیا ہے؟ رضا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر۔ اور میں
جہاں پر بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ کسی اپنے بڑے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بزرگ کو، اپنی بیوی کو، اپنے نوکر کو، اپنے ہمسائے کو، کسی نہ کسی کو اذیت دینے میں اٹکتا نہیں۔ خدا نے کہہ دیا جو مومنات اور مومن کو اذیت دیتے ہیں وہ تیار ہو جائے، اللہ اور رسول کو جو اذیت دیتے ہیں خدا دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت بھیجتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے۔ اور جب اذیت کی بات آئے تو سب سے بڑی اذیت جو ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ خدا کے عام بندے کو اذیت پہنچانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ کجا کون؟ بولیے آپ۔ عام مومن سے زیادہ مرتبہ کون رکھتا ہوگا؟ ہاں، امام تو بعد میں، معاشرے میں۔ کہ یہاں کوئی ہے امام ہے آپ کے معاشرے میں؟ کوئی نہیں نا۔ عام مومن سے زیادہ مرتبہ رکھنے والا کون ہے معاشرے میں؟ جی، عالم۔ اس سے بھی زیادہ ہے، بولیے، ماں باپ۔ آج کی دنیا کو دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ کتنا کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور میں جھنڈا و علم لے کے گھومتا ہوں کہ مجھے تو جنت میں ہی جانا ہے، جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، اور وہاں گھر پہ باپ خون کے آنسو بہاتا ہے، ماں خون کے آنسو بہاتی ہے، اتنا اذیت دیتا ہوں اپنے ماں باپ کو میں کہ بات ہی چھوڑ دے۔ ماں باپ کے لیے بھی کہا، خدا نے کچھ نہیں کہا؟ آئے قرآن مجید میں، ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام ابھی گہوارے میں ہے، ابھی گہوارے میں ہے۔ لوگوں نے اشکال ڈالا تھا جناب مریم، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ کہا جا کے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو۔ تو نبی عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام شروع کیا نا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا رسولا وجعلنی نبیا انی عبد اللہ، سورہ مریم کی 30، 31، 32ویں آیت۔ پھر کیا کہا جناب عیسیٰ نے کہ خدا نے مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی، عبداللہ، کتاب بھی دی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ وجعلنی مبارکن اینما کنت، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اور خداوند کریم نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے وصیت کی ہے۔ عیسیٰ کون بول رہا ہے؟ چھوٹا بچہ گہوارے میں، کون ہے یہ؟ روح اللہ۔ کون ہے یہ؟ خدا کا نبی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے بچپن سے ہی بول رہا ہے، کہا خدا نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور خدا نے مجھے یہ بھی وصیت کی ہے، اے عیسیٰ اپنی ماں کے ساتھ صحیح سلوک کرنا۔ واضح بات ہے کہ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے فقط ماں کی بات آئی ہے۔ اے خدا کے بندے، جنت سے بہتر طریقہ کامیابی پانے کے لیے کیا ہے؟ رضوان اللہ، کہ میں اپنے پروردگار کو خوش کر دوں، خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں کہوں گا خدایا تو مجھ سے راضی ہو جا، اس سے مجھے کامیابی ملے گی، اور یہاں میں تیرے بندے کو راضی کر ہی نہیں پاتا۔ خدا نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے بندوں کو خوش رکھنا پڑے گا، میرے بندوں کی رضا کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کیا کیا آیتیں اور کیا کیا حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمارے پاس ابان ابن تغلب، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، کا صحابی آیا، کہا فرزند رسول ہم نے مومنوں کے حقوق کو بہت سنا ہے، اب کچھ اور بیان کیجئے نا، مومنوں کے کیوں حقوق ہیں؟
کیونکہ خدا نے سورہ حجرات کی 10ویں آیت میں چیپٹر 49 ورس نمبر 10 میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ تو ابان ابن تغلب آیا ہے اور کہا فرزند رسول ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، حقوق ہم نے سنا ہے، بہت سے حقوق، اگلی بار عشرے میں بلانا سر، پڑھ دیں گے۔ 11ویں امام نے 11 حق بیان کیے، کتنے؟ 11۔ عشرے میں 10 مجلس ہوتی ہے، پر 11ویں پڑھ دیں گے ہم۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بہت ہے اس میں، بیمار پڑے تو اس کی عادت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کی جنازے میں شرکت کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اس کے بعد کہا مولا یہ سب ہمیں پتہ ہے لیکن کچھ اور بتائیے۔ چھٹے امام نے کہا یا ابان لو حدثتکم لکفرتم، اے ابان اگر میں تمہیں مومنوں کے حقوق کو بیان کروں گا نا تو تم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے۔ لکفرتم، تم کفر اختیار کرو گے، مطلب انکار کر دو گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپس میں مومنوں کے ایک دوسرے کو حقوق میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابان نے کہا مولا فرمائیے، علم میں اضافہ ہو، فرمائیے لکفرتم، اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کیا یہ میرا پورا عشرہ جو میں نے پڑھا ہے کیا پورا بمبئی جنتی ہو جائے گا؟ یہ تو آپ کی بڑی بات ہے۔ صلو علی محمد وعلی محمد، کہ بس چلو ایک عشرہ پڑھا شیخ معیز نے کامیابی پر تو پورے سب کے ساتھ، گجراتی میں کہیں گے دودھ نہ دھوئلا تھئی گیا بدائی، پاک و پاکیزہ سب ہو گئے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جتنی بھی حق بات بیان کرو، جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھو، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ اور یہ بات خدا کے نبیوں پر آ چکی ہے۔ آئیے سورہ زخرف میں، قرآن مجید کا 43واں سورہ چیپٹر 43 آخری 2 آیت 88 اور 89، 88 اور 89۔ خدا نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا وہ خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہیں کس نے خلق کیا تو جواب آتا ہے اللہ، کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق اور کوئی نہیں، کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہ مانیں گے نہیں۔ اس کے بعد خدا نے کہا وقیل ہی، میرا نبی کہتا ہے کیا؟ یا رب انا ہؤلاء القوم لا یؤمنون، صحیح ہے؟ ہاں، نبی کہے گا خدایا کیا کروں، تھک گیا چیخے مار مار کر، تھک گیا خدایا اب کیا کروں، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائے گی۔ خدا نے کیا کہا جواب میں؟ فَافْصَحْ 89، فَاصْفَحْ چھوڑ دو، وَقُلْ سلام، سلام کہہ دو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بعد میں ان کو پتا چلے گا کہ وہ آیا تھا حق بات لے کر، لیکن ہم نے نہیں مانی۔ ابھی نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیں گے، لیکن نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے۔ یہی بات میری ہے، آپ کو ماننا ہے تو ٹھیک، نہیں ماننا ہے تو بھی ٹھیک۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو چھٹے امام نے کہا ابان میں نے اگر بیان کیا نا تو نہیں مانے گا، لو حدثتکم لکفرتم، تو نہیں مانے گا۔ کہا مولا بتائے کیا ہے؟ کہا ابان جب تو مرے گا نا تو آخرت کے جتنے منازل ہیں نا، جتنے منازل ہیں، ایک ایک منزل پر یہ نور تیرے ساتھ ہوگا، ایک ایک منزل کو وہ تجھے طے کروائے گا۔ اور آخر میں اگر تو نے اس کو پوچھ لیا نا کہ اے نور تو کون ہے، تو وہ نور جواب دے گا
کہ کنتو السرور الذی ادخلتا فی قلوب المؤمنین وخلقت بہ، میں تیرے ساتھ قبر کے اندر جتنے منازل ہیں اس کو طے کرنے کے لیے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، تیری مدد کے لیے۔ میں کون ہوں؟ میں وہ خوشی ہوں جو خوشی تو نے مومن کے دل میں ڈالی تھی۔ میں وہ خوشی ہوں، وہ سرور ہوں، لوگوں کو خوش کرنا، بیکار میں نہیں، حقیقت میں خوش کرنا۔ وہ کیسا کام ہے؟ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام کا ارشاد ہے، آپ نے کہا احب الاعمال الی اللہ السرور تدخلہ فی قلب المؤمن۔ سب سے پسندیدہ اعمال میں سے اگر کوئی عمل ہے خدا کے نزدیک تو وہ کیا ہے؟ کہ کسی مومن کے دل میں خوشی پہنچانا، کسی مومن کے دل میں خوشی پہنچانا۔ یہ پوری باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ خوشی جب بندہ اپنے بندوں کے اندر ڈالتا ہے تو میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ نبی نے بھی کہا تھا نا کہ کسی مومن کو خوش کیا میں نبی خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو جنت کی کامیابی سے بہتر اور زیادہ کیا ہے؟ رضا الہی، ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کی رضا وہ جنت سے بھی اکبر ہے، وہ جنت سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے یہ رضا کو حاصل کرنی ہے تو کیسے کی جائے گی؟ بہت سی حدیثیں ہیں۔ یہ پورا عشرہ ہم نے جو پڑھا نا، ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی، آج اختتام پر آ رہی ہے۔ مجھے کہنے کا یہ حق دے دیجئے کہ ابھی جو حدیث پڑھنی ہے نا، ابھی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے عشرے کا خلاصہ ہے، پورے عشرے کا خلاصہ۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی کامیابی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ان سب کامیابی سے زیادہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے رضا، خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میں خدا سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ اب دیکھیے یہ بات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کہا رضا اللہ عز وجل مقرون بطاعتہ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ اس کی اطاعت کو ہم ساتھ ہونا اور رہنا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی اطاعت بھی ساتھ میں نہ ہو۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضامندی ہے، خوشنودی پروردگار۔ لیکن مولا کائنات نے کیا کہا کہ خوشنودی پروردگار کیا ہے؟ مقرون بطاعت، وہ اکیلی چل ہی نہیں پاتی، خدا کی خوشنودی اکیلی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ اطاعت کے ساتھ چلتی ہے۔ جہاں جہاں اطاعت پروردگار ہوگی وہاں رضا الہی ہوگی۔ اگر اطاعت پروردگار ہٹ گئی تو رضا الہی وہاں سے ہٹ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ جب مولا کائنات نے کہہ دیا، پتہ کیسے چلے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ منکر و نکیر یہاں ہے، کرام الکاتبین، یا امیر بھائی یا مناج بھائی۔ امیر بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ خدا آپ سے راضی ہے؟ آپ کی بات کر رہا ہوں۔ دل یہ کہتا ہے، کیا دلیل ہے؟ اچھا مناج بھائی، آپ کو لگتا ہے خدا آپ سے راضی ہے؟ ہاں، نہیں پتا نا؟ ایک بات پہلے سنائی دیتا ہوں، سنیے گا۔ خدا کی رضامندی چاہیے، لوگوں کو ہم سے راضی رکھنا پڑے گا۔ سوچئے گا بھائی، سوچئے گا۔ سلمان فارسی
آئے ہیں مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے پاس. بیٹھے, کہا مولا ایک فکر آ رہی ہے, ایک سوچ دماغ میں گھومتی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ایک سوچ دماغ میں آتی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. مولا اس کا کوئی حل بتائیے. مولا نے کہا سلمان پہلے یہ بتاؤ سوچ کیا ہے. سلمان نے کہا سوچ اتنی ہی ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. سلمان فارسی جس کو رسول خدا نے السلمان منا اہل البیت کی سند دی ہے, وہ بھی سوچ رہا ہے, وہ بھی بڑا ہوا ہے امام علی کے ساتھ. میں نے اور آپ نے نہ رسول کو دیکھا, نہ علی کو دیکھا, نہ کسی امام کو دیکھا. یہاں پر تو ہماری جنت پکی ہے. جو نبی کے ساتھ رہتا ہے, جو علی کے ساتھ رہتا ہے, ان کو ان کی بزم میں رہ کر بھی ابھی بھی اطمینان نہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں. تو ہم کو یہ سب سبق کس نے سکھایا ہے کہ جنت آپ کی پکی ہے؟ مولویوں نے. مولا رات کو نیند اڑ گئی ہے, پتہ نہیں جنت ملے گی یا جہنم. علی نے کہا ایک سوال کا جواب دے دو تو انشاءاللہ جنت. کہا مولا فرمائیے کیا ہے حل. کہا سلمان گھر پہ جاؤ, گھر پہ جاؤ, اپنے سر کو وسادہ تکیے پہ رکھو, سونے کی کوشش کرو, اور سونے سے پہلے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کرو. اور سوال یہ اپنے آپ سے کرو کہ اگر کل کو میں مر گیا تو کیا میرے مرنے کے بعد اگر لوگوں نے کہا کہ چھٹ گئے, جلاد گیا, کوئی کام نہیں تھا اس کا دنیا میں, اگر میرے جانے کے بعد لوگ خوش ہو جائیں گے کہ یہ بہت بلا ٹلی, علی نے کہا سمجھ لینا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اگر یہی سوال اپنے آپ سے کر کہ کل کو اگر میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد لوگ افسوس کرے کہ کاش اور دن یہ زندہ رہتا, اس کے ساتھ زندگی بتانے میں کتنی مزہ آتی تھی, کتنا نیک انسان تھا. اگر مرنے کے بعد تجھے یہ لگے کہ لوگ افسوس کریں گے, لوگ تجھے یاد کریں گے, تو سمجھ لینا تو جنتی ہے. کب لوگ تجھے یاد کریں گے؟ جب تو نے اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش رکھا ہوگا. اگر لوگوں کو مارتا پیٹتا ہوگا, اگر لوگوں کو اذیت دیتا ہوگا, تو لوگ تیرے مرنے کے بعد تجھے کیا دعائیں دیں گے؟ خدا کی رضامندی آج سے شروع کر دے ہم سب کہ آج گھر جب جاؤ سوچو کل کو میں مر گیا تو پیچھے سے قوم مجھے دعائیں دیں گی یا لعنتیں برسائے گی. اللہ کی رضامندی چاہیے, بندوں کو خوش کرنے کا ہے, بندوں کو رضامند کرنے کا ہے. میں نے آپ دونوں کرام الکاتبین امیر بھائی اور منہاج کو اس لیے پوچھا, یہی بات جناب موسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا وعلی محمد جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کریم کی بارگاہ میں جا کر کہا خدایا اخبرنی ان آیت رضاک عن عبدک. جناب موسیٰ نے خدا کو کہا خدایا تو مجھے نشانی بتا دے کہ کب تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے, وہ نشانی بتا دے تاکہ میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ یہ نشانی تجھ میں پائی جائے تو خدا تجھ سے راضی ہے. الہی اخبرنی ان آیت رضاک عن عبدی عن عبدک, مجھے خبر دے دے خدایا کہ وہ کون سی نشانی ہے کہ تو اپنے بندے سے راضی ہے. خدا کا جواب آیا, غور سے سننا, خدا کا جواب آیا, کہا یا موسیٰ اذا رأیت احیئ عبدی لطاعتی
وَأُصْرِفُ عَنْهُ مَعْصِيَتِهِ فَذَلِكَ آیَةُ رَضَائِي۔ اے موسیٰ، جب تم دیکھو کہ میں نے اپنے بندے کو میری اطاعت کے لیے آمادہ کر لیا ہے، اور جب تم دیکھو کہ میں نے اپنے بندے کو میری معصیت سے دور کر دیا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ میری رضامندی کی نشانی ہے۔ سنا آپ نے کیا کہا خدا نے؟ کہ جب بندہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا نے کہا کہ یہ میری وہ نشانی ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اب دل کی نہیں سننے کی امیر بھائی، کہ دل میں یہ محسوس ہوتا ہے۔ دو ہی معیار ہے، دو ہی معیار۔ کون کون سے حاجی؟ اطاعت اور معصیت۔ اگر فرما بردار ہوں اور معصیت نہیں کرنا چاہتا ہوں تو خدا مجھ سے راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہے پانی ہے صلو علی محمد و آل محمد۔ تو اللہ کا رضوان، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کامیابی کی وہ راہ ہے کہ جو جنت سے بھی بڑی ہے۔ مجھے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جس سے میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جاتا ہے۔ میرا، آپ کا، ہم سب کا نواں امام، امام محمد تقی الجواد، آپ نے کہا ثلاثہ یبلغنا بالعبد رضوان اللہ۔ تین ایسے کام ہیں، تین ایسے کام جو اللہ کے بندے کو خدا کی خوشنودی تک پہنچا دیتا ہے۔ تین ایسے کام ہیں، ثلاثہ یبلغنا بالعبد رضوان اللہ۔ تین کام ایسے ہیں کہ جو بندے کو خدا کی رضامندی، خوشنودی تک یبلغنا، وہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بلغ والی بات یاد ہے؟ یا رسول بلغ، پہنچا دے۔ تین کام ایسے ہیں کہ جو بندے کو خدا کی خوشنودی تک پہنچا دیتا ہے۔ تین، ایک، پہلا کثرت الاستغفار۔ بندہ جب زیادہ کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، تو وہ خدا کی رضامندی کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہم نے سب باتیں کی ہے نا، استغفار کون کرے گا، کب کرے گا، کب کرے گا، کب کرے گا؟ جب اپنے آپ سے شرم کو محسوس کرے گا نا کہ میں گنہگار بندہ ہوں، مجھے معافی کی طلب ہے، میں معافی کا حقدار ہوں، میں گنہگار خطاکار بندہ ہوں، لیکن اس کا احساس مجھے ہے ہی نہیں۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی کہتا ہوں، جو بھی بولتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، وہ سب مجھے حق 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 لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ نبی نے یہ بات میرے لیے کی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اگر نبی کی کوئی اور دوسری بیٹی ہوتی تو خدا مجھے اس کا دوسرا داماد چنتے۔ سمجھے آپ کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے داماد تھے مولا، لیکن میرا کردار یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، میں میری بات کر رہا ہوں کہ اگر نبی کی کوئی دوسری بیٹی ہوتی نا تو وہ چن چن کے مجھے کہتا شیخ معیز آؤ میری بیٹی سے آپ شادی کرو۔ میں اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہوں، کبھی میں غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ باتیں بہت رہ چکی ہے، لیکن کیا کرے، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ کیا ہے خدا کے بندے، اپنا حساب و کتاب تو کر۔ ابھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی نا، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سورہ بنی اسرائیل کی 14ویں آیت، باتیں آ چکی ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 14۔ خدا کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے خدا کے بندے اپنے کتاب، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، آج تیرے خلاف یہی تیرا اعمال نامہ جو ہے نا وہ کافی ہوگا۔ خدا کہتا ہے مجھے تیرا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں، تو خود اپنے لیے کافی ہوگا۔ اے خدا کے بندے، کیا نبی کا فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نبی کو نہیں سنا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا،
اپنے نفسوں کا حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ وہ تمہارا حساب کتاب کرے. لیکن ہمیں تو حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نبی کے سب اقوال پانی میں، کیونکہ جنت تو میری ہے. اتنی حدیثیں اماموں کی کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنا حساب و کتاب کرو، سب ڈسٹ بین میں، مزبلہ میں، کہ میں اپنا حساب و کتاب کروں نہیں، بس جنت میرے باپ کی جاگیر ہے. 3 چیز، کثرت الاستغفار. اس کے بعد نبی امام نے کہا وَلِينُ الْجَانِبَ. کیا بیان کروں؟ لین الجانب، نرم ہونا. قرآن پڑھیے، قرآن چیپٹر 3 ورس نمبر 159، تیسرا سورہ 159ویں آیت. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اللہ کی رضامندی بندے کو چاہیے. نبی امام نے کہا اپنے آپ کو کیا بنا؟ نرم مزاج بنا. اور خدا نے رسول خدا کے لیے کیا کہا؟ کہ خدا کی رحمت کا تیرے ساتھ سہارا تھا، اس لیے تو لوگوں کے درمیان اتنا نرم مزاج تھا کہ لوگ تیرے ارد گرد گھومتے تھے. اگر تو شدید القلب انسان ہوتا لانفضوا من حولک، لوگ تجھ سے بھاگتے. کیوں؟ کیونکہ میں جس کے ساتھ رہتا ہوں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں. لوگ مجھ سے کتراتے ہیں اور میں چلا ہوں کہ خدا کو میں راضی کروں. خدا نے کہا مجھے اگر راضی کرنا ہے تو بندوں کو راضی کر، کیونکہ یہ میرے بندے ہیں. اللہ کی رضامندی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی ہے. اور تیسری بات نبی امام نے کہا وَكِثْرَةُ الصَّدَقَةِ، کثرت کے ساتھ صدقہ. کہاں لے جاؤ بات کو؟ یہ صدقہ لفظ ہے، اس میں ایک لفظ سمایا ہوا ہے، وہ ہے صدق. یہ صدقہ جو ہے نا، ہم نے تو اس کو پیسہ آنے، بکرا آنے، وہی سمجھا ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. تو 3 چیزیں، کثرت الاستغفار، لین الجانب، اور کثرت الصدقہ، کثرت کے ساتھ صدقہ دینے کا. اس سے کیا ہوگا؟ بندہ خوشنودی پروردگار کی تک پہنچ جائے گا. آج جس کا تذکرہ کرنا ہے، آپ کو وہاں خدا کی خوشنودی کہیں دکھتے میں آتی ہے؟ آج کوئی ایک انسان ہے، کوئی ایک شخصیت ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کر زبان پہ ایک جملہ لاتے ہیں، کیا؟ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. حسین مظلوم خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہے، اس لیے راضیۃ مرضیہ. اپنے دربار میں میں تجھ سے خوش، تو مجھ سے خوش، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ جا اے نفس مطمئنہ کے مالک، آ جا. کہاں سے بات کروں؟ آج شب عاشور ہے. کیا قیامت کی رات ہے، کیا قیامت کی رات ہے. ارباب منبر نے بیان کیا ہے کہ حسین مظلوم خیموں کے جائزہ لے رہے ہیں. ان میں سے ایک خیمے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین خوب پہچانتے ہیں کس کا خیمہ ہے. حسین وہاں پر آئے، داخل ہوئے، دیکھا ایک بی بی ہے جو ایک گہوارے کو چلا رہی ہے. بازو میں ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہے. آپ سمجھ گئے کون ہے یہ ام رباب ہے. اور وہ رو رہی ہے تو حسین کو پتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے. آئے حسین، کہا بی بی کیا ماجرا ہے؟ کہا مولا میں کتنی بد نصیب ہوں،
میں کتنی بد نصیب ہوں، کل قربانی کا دن ہے اور میرے پاس کوئی ایسا جوان بیٹا نہیں کہ جس کو میں اسلام پہ قربان کر سکوں۔ عزادارو مجھے نہیں پتا حسین مظلوم نے اس ماں کو کیسے تسلی دی تھی، لیکن اتنا کہوں گا بی بی آپ فکر مت کیجئے، یہ آپ کا چھوٹا اصغر جو ہے نا، جب دنیا اس کے جہاد کو دیکھے گا، یہ آپ کے بازو میں چھوٹی بچی سکینہ جو ہے نا، دنیا جب اس کی مظلومی پر گریہ کریں گے تو دنیا اکبر و عباس کے جہاد کو بھول جائیں گے۔ بس عزادارو مجھے پتا نہیں حسین نے کیسے بی بی کو تسلی دی ہوگی۔ اگلے دن روز عاشور آ گیا، حبیب و عزیز و انصار حسین کے سب چل بسے۔ اب یہ ماجرا آ گیا، میرا مولا اکیلا و تنہا میدان کربلا میں حسین مظلوم بس کھڑے ہیں۔ اس دفعہ حسین نے ایک ندا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ بس عزادارو یہ وہ وقت ہے جہاں پر حسین کو بلایا گیا اور کہا مولا خیمے میں آئیے، کوہرام بپا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا جب سے آپ نے ندا کو بلند کی ہے، یہ ننھے سے اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے یا جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ کہا بس اس کے لیے پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ حسین نے رباب کو کہا میں اصغر کو لے جاتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا اس اصغر کو میدان میں لے جا رہے ہو، یہ ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں، شاید مولا کا جواب آئے کہ ذاکر یہ اصغر بھی خالی ہاتھ نہیں جا رہا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تلوار کو لے کر نکلا ہے، اس کی یہ زبان جب چلے گی، ہونٹوں پہ چلے گی، ظالموں کے دل کو مجروح کرتے چلے گی۔ عزادارو حسین مظلوم روز عاشور میدان کربلا میں نکلے، اور یہی بات جب وہاں پر حسین آئے، مختار کے دربار میں ایک ظالم کو پوچھا گیا، کہا اے ظالم تو نے کربلا میں کیا دیکھا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، عاشور کا دن تھا، میں نے دیکھا حسین مظلوم کسی چیز کو اپنی ابا کے دامن میں لے کر نکلے، میں سمجھا اب تو حسین کو عزیز و انصار کوئی باقی نہیں رہا، اب شاید حسین آخری حجت قرآن مجید کو لے کر جاتے ہوں گے، لیکن میں نے کیا دیکھا، حسین جیسے جیسے مقتل کی طرف آئے، میں نے دیکھا حسین نے اپنے دامن کو ہٹایا، پتا چلا حسین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب میں سمجھ گیا عزادارو اس موقع پر حسین نے کیا کہا تھا، فوج اشقیاء سے کہا اے فوج اشقیاء اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں پانی پی لوں گا، لو اس چھوٹے بچے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اس چھوٹے بچے کو حسین نے زمین پہ رکھا، وہاں زمین کی گرمی اتنی تھی، ارے چھوٹا بچہ زمین پہ یوں ہل رہا تھا، حسین نے واپس لے لیا اور فوج اشقیاء کو کہا اے فوج اشقیاء کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا میرا چھوٹا بچہ حالت تلذی میں ہے، الا ترون انہ یتلذی من العطش، اے فوج اشقیاء کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا میرا بچہ پیاس کی وجہ سے حالت تلذی میں ہے۔ عزادارو کیا آپ کو پتا ہے حالت تلذی کیا ہوتا ہے؟ حالت تلذی عربی زبان میں مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حالت تلذی کس کو کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا، وہ پورے جوش میں ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے اپنے کو اوپر لاتی ہے، کبھی نیچے لاتی ہے، کیوں؟ طاقت ابھی باقی ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا طاقت، اس کا زور کمزور ہونے لگتا ہے، اب اس میں اچھالے مارنے کی طاقت نہیں، اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کروٹیں بدلتی ہے، کیونکہ اب اپنے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی نا، اب وہ اپنے جسم میں کروٹیں بدلتی ہے۔ اس کے بعد جب پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے، مچھلی نہ اپنے آپ کو اوپر نیچے لا سکتی ہے،
مچھلی نہ کروٹیں بدل سکتی ہے، اب اتنی کمزور ہو گئی ہوتی ہے مچھلی کہ اس میں طاقت کتنی ہے، وہ فقط اور فقط اپنا منہ کھولتی ہے، منہ کو بند کرتی ہے، آخری سانس لینے کی طاقت ہوتی ہے۔ حسین نے کہا کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میرا بچہ حالت تلذی میں ہے، مطلب اب میرے بچے میں سوائے سانس لینے کی کوئی طاقت نہیں رہی۔ آزادارو، جب ظالموں نے یہ دیکھا سب رونے لگے تو کیا ہوا اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا، وہاں سے حرملہ کا تیر چلا، لیکن یہ تیر کیسے چلا تھا؟ آئے مختار کے دربار میں، کربلا کے بعد مختار کے دربار میں حرملہ کو بلایا گیا، لیکن حرملہ ملے اس سے پہلے، یہ مدینہ کی روایت ہے، مدینہ کے اندر جب بھی کوئی شخص کوفے سے آتا تھا نا تب آ کے پوچھتا تھا کہ حرملہ کیا گرفتار ہو گیا؟ ایک دن کسی مسافر نے مسجد سید سجاد کو پوچھ لیا اور کہا مولا جب بھی آتا ہوں آپ ہمیشہ حرملہ کا پوچھتے ہو، آپ کو حرملہ کیوں اتنا یاد ہے؟ کہا ہے سوال کرنا، تجھے نہیں پتا، شاید تجھے یہ فکر ہونا کہ حرملہ نے ہمارے اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا۔ ارے وہ تیر اصغر کے گلے پہ نہیں لگا تھا، ہم اہل بیت کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ آزادارو، مختار کے دربار میں حرملہ کو لایا گیا۔ مختار نے پوچھا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ حرملہ نے کہا میں نے کربلا میں 3 تیر مارے ہیں۔ ایک تیر کون سا؟ کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ ایک تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا تھا، ارے ایک تیر عباس کے پاس جو مشق تھی اس پہ مارا تھا، اور ایک تیر میں نے اصغر کے گلے پہ۔ مختار نے کہا کیسے مارا؟ کہا مختار کیا بیان کروں، جب جب کمان کو تیار کرتا تھا تیر و کمان ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، ایک بار میں نے کیا، 2 بار میں نے کیا، وہاں سے حکم آیا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ مختار نے پوچھا تو پھر کیسے تیر مار سکا؟ کہا سنان بازو میں کھڑا تھا۔ تو مختار نے پوچھا اب تک تیر کیوں نہیں چل پاتا تھا؟ کہا مختار کیا کروں، جب بھی کمان کو تیار کرتا تھا، جب بھی تیر کو تیار کرتا تھا، ارے دماغ میں خیال آتا تھا، یوں لگتا تھا سامنے ایک خیمہ ہے، ارے خیمے کے در پر ایک بی بی کھڑی ہے، وہ دور سے مجھے کہہ رہی ہے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کمان چھوٹ جاتی تھی۔ مختار نے پوچھا تو پھر تیر کیسے چلا؟ کہا سنان کھڑا تھا نا، اس نے میری آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا، بس لو عزادارو وہ تیر چلا، اصغر شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے وہی آدمی جو آیا تھا مختار کے پاس، جس نے مختار کو کہا تھا، کہا مختار عاشور کا دن تھا، میں نے دیکھا حسین مقتل میں جا رہے تھے، میں سمجھا قرآن لے کر جا رہے ہیں، بعد میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ مختار نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد ظالموں نے اس بچے کو شہید کر دیا، لیکن میرا دل تب ٹوٹنے لگا، ظالم کہتا ہے میرا دل تب ٹوٹنے لگا جب میں نے کیا دیکھا، حسین خیمے کی طرف وہ چھوٹے بچے کی لاش لے کر آ رہے ہیں، لیکن عجب ماجرا میں نے دیکھا، حسین آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ کو کچھ یاد آیا یہ کیا ہے؟ کل عاشور کے دین کے اعمال ہے، رضن بقضائی و تسلیما لامرہ۔ حسین 7 بار گئے آگے، 7 بار پیچھے ہٹے۔ ظالم کہتا ہے میں سوچنے لگا حسین کیوں خیمے کی طرف نہیں جا رہے؟ مجھے خیال آیا حسین بچے کو لے کر نکلے تھے نا، مجھے خیال آیا حسین نے پانی کا سوال کیا تھا، ہو نہ ہو اپنی ماں کو حسین کہہ کر نکلے ہوں گے بچے کو دیو پانی پلا کر آ جاؤ۔ اب حسین کو سمجھ نہیں آتی مادر اصغر کو کیسے بتایا جائے کہ جس کو پانی کے لیے لے گیا تھا وہ ذبح ہو کر آیا ہے۔ آزادارو، حسین خیمے کے در پہ آئے،
جناب رباب آئی. کسی روایت میں جناب زینب کا تذکرہ ہے اور وہاں پہ ایک جملہ نکلا ہے, اصغر کو دیکھتے ہوئے جملہ نکلا, یا بنیا اب مثلک ینحار, اے بچے کیا تیرے جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ عزادارو سلام ہو کربلا کی ماؤں پر, کتنا صبر تھا. میرا استاد مولانا صادق حسن یہ روایت کو پڑھتے ہیں کہ جب علی اصغر کا لاشا خیمے میں آ گیا نا, حسین مظلوم نے اپنی اہلیہ ام رباب کو کہا رباب یا ام رباب میری تھوڑی مدد کیجئے. کہا مولا کیا کام ہے؟ کہا مجھے پتا ہے ظالم ہمارا کیا حشر کرنے والے ہیں, اس لیے خیمے کے پیچھے جاتے ہیں اور ہمارے ننھے اصغر کی لحد بنا لیتے ہیں. عزادارو اب لحد حسین کو بنانی ہے, ہاتھ میں تو بچے کو رکھ نہیں سکتے, اس لیے بچے کو کس کو سونپا؟ ماں کو سونپا. حسین نے تلوار نکالی, تلوار سے چھوٹی سی لحد تیار کرنا شروع کی. عزادارو ہمیں پتا ہے نا ہماری شریعت میں قبر پہ پانی ڈالنے کی استحباب ہے. حسین پانی کہاں سے نکالے؟ حسین کے پاس پانی ہے. کون سا پانی؟ آنکھوں کے آنسو ہے. حسین گریہ کر رہے ہیں. یہی منظر کس نے دیکھا؟ ام رباب نے دیکھا, جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ, اس کی لاش ہے. ماں نے دیکھا حسین رو رہے ہیں, بس رباب نے کہا اے میرے والی صبر کیجیے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره ماتم حسين.